السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کے علم میں ہے کہ سعودیہ عربیہ کے ریاض شہر کے اندر جس طرح سے بیت اللہ شریف کا ماڈل بنا کر توہین کی گئی اور اس کے گرد جو ہے نیم برہنہ عورتوں کا طواف کروایا گیا اور فحاشی اور عریانیت کو فروغ دیا گیا، سعودی حکمران جس طرح عریانیت اور فحاشی کو فروغ دے رہے ہیں وہ بہت تشویشناک اور فکر مندی کی بات ہے۔ وہاں کے علماء مجبور ہیں اور حکومت کے دباؤ کا شکار ہیں اور حکومت کے اشاروں پر چلنے پر معذور ہیں، اور جن علماء نے حق و صداقت کا پرچم بلند کیا، جنہوں نے حکومت وقت کے خلاف بات کی، تو انہیں جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا، انہیں قید و بند کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں اب بھی ایسے وفادار سپاہی ہیں جو پانی پی پی کے دفاع حاکم کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ قرآن ایسے مجرموں کو دنیا اور آخرت میں سزا کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اگر کوئی حکومت اسلامی ہے تو اس کا فرض ہے کہ فحاشی کو روکے، فحش پھیلانے والوں کو اور فحش پھیلانے والے ذرائع کا سدباب کرے، قانونی اقدامات کرے، اس کے حکام و قاضی سب متحرک ہوں اور ایسے مجرموں کو سزا دیں جنہیں قرآن عوام کا مجرم قرار دے رہا ہے، اور حکم ہو رہا ہے کہ انہیں دنیا اور آخرت میں سزا ملنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی حکومت اگر خود ہی ان جرائم کا مرتکب ہو، کتاب و سنت کا غلاف اوڑھے ہوئے اور اسلامیات کی بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدمت حرمین کے پردے میں لپیٹ کر فحاشی اور عریانیت اور حرمین کے تقدس کو پامال کرے، مکہ اور مدینہ منورہ جیسی عظیم جگہوں اور عظیم مقدس مقامات کی عظمتوں کو پامال کرے، کیا اس کے خلاف رائے عامہ نہ بنائی جائے؟ کیا پبلک میں اس کے جرائم بیان نہ کیے جائیں؟ کیا اس پر نقد نہ کیا جائے؟ وہ کیسے ڈھیٹ لوگ ہیں جو کھلی آنکھوں سے اس جبر، اس فحاشی، اس عریانی اور اس بے حیائی کو دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی خاموش ہیں اور اس حکومت کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہم ایسے ظالموں، ایسے جابروں اور ایسے طاغوتوں سے اعلان برات کرتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حرم کا تقدس پامال کریں، جو قرآن و سنت کی دھجیاں اڑائیں اور جو حق بولنے والوں اور سچائی کے راستے دکھانے والوں کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں۔ حقیقت میں یہ یہود کے ایجنٹ ہیں اور یہودیت کے اشاروں کے اوپر انہوں نے مقدس مقامات اور خصوصاً وہاں جو بیت اللہ شریف کا ماڈل بنا کر کے توہین کی گئی، ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں اور ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں پوری امت مسلمہ کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے ایسے ظالموں، ایسے جابروں اور ایسے فحاشی اور عریانیت سے جن کے دلوں کے اندر سرایت کر چکی ہے، جو صرف دنیا کو اپنا مشغل بناتے ہیں اور آخرت سے بیزار ہو چکے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے شہر کا تقدس پامال کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف اعلان کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، ایسے حکمرانوں کو جھنجھوڑنا چاہیے، اور حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ ان کو لوگوں کو متنبہ کرے کہ یہ صرف حرمین شریفین، یہ مکہ اور معظمہ اور سعودیہ صرف آل سعود کا نہیں بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا مرکز ہے،
اور پوری امت مسلمہ کا دل ہے، پوری امت مسلمہ کی دھڑکنیں ہیں۔ ہمارا ایمان وہاں ہے، ہماری روح وہاں ہے، ہماری جان وہاں ہے، ہمارا سب کچھ وہاں ہے۔ اگر وہ جگہ محفوظ نہیں ہے فحاشی سے، بے حیائی سے، عریانی سے، شراب نوشی سے اور گندے کاموں سے، تو پھر ہمارا یہاں جینے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس لیے حکمرانوں کو چاہیے، پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس واقعے کی پرزور مذمت کریں، اور جو لوگ اب بھی ان کے دفاع میں کھڑے ہیں انہیں کان کھول کر کے سن لینا چاہیے کہ تم اللہ کی ان آیات کے خلاف ہو، تم اللہ کے قرآن کے خلاف ہو، اللہ کے رسول کے احادیث کے خلاف ہو۔ کیا ان ظالموں نے فلسطین کے اندر بہنے والے لہو پر خوشیاں نہیں منائیں؟ کیا ان جو ہے سعودیوں نے، جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، وہ حکمران جو اس طریقے سے فحاشی کو فروغ دے رہے ہیں، بت پرستی کو فروغ دے رہے ہیں اور مقدس سرزمین کا تقدس پامال کر رہے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے اور انہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ لیکن یقیناً ان کے دلوں سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے، اللہ کا ڈر نکل چکا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا جو سوال تھا وہ نکل چکا ہے۔ اب یہ پوری یہودیت کے ایجنٹ بن چکے ہیں اور یہودیت کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، اور یہود جس طرح چاہتے ہیں وہ اس طرح ان سے کروا رہے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اس فحاشی سے، اس عریانی سے اور اس بے حیائی اور بدمعاشی سے محفوظ فرمائے، پوری امت کو محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں غیرت و حمیت عطا فرمائے کہ ہم اس کے لیے اقدامات کریں اور ان فحاش قسم کے حکمرانوں اور فحاش قسم کے بے حیا لوگوں سے بیزاری کا اعلان کریں۔ اور ہم جو ہے غربت کے ٹکڑے ہمیں پسند ہیں، ہم پریشانی برداشت کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن حرمین کے تقدس کو پامال ہوتا ہوا اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پرزور آواز اٹھائیے، ہر ایک چیز کے اوپر آواز اٹھائیے اور حقیقت اور حقائق کو سامنے لائیے۔ یہ رومال کے اندر چھپ کر کے حقیقت میں شیطان کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں اور شیطان کے پروپیگنڈا کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں ان کے لیے ان کی مخالفت کرنی چاہیے اور کھل کر کے کرنی چاہیے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک جسم میں جان باقی ہے رہے گی، اور جب موت کا وقت آ چکا تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے فحش قسم کے اور غلیظ ترین حکمرانوں سے اعلان برات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اور رسول کی سچی اطاعت اور محبت نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی فحاشی، عریانی اور بے حیائی سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی شعار اسلام، مقدسات کی عظمت کو اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے مقدسات کا تحفظ کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔